الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ وقت مختصر ہے تو بات کچھ ضروری ماحول کے اعتبار سے کرنی ہے، تفصیل کا ذکر نہیں ہو سکے گا لیکن بنیادی نکات انشاءاللہ العزیز تذکرے میں آئیں گے۔ موجودہ ماحول میں نا امیدی اور مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، وجوہات بہت زیادہ ہیں۔ آپ کبھی سرکاری ہسپتال میں اگر آپ کے ڈاکٹرز جاننے والے ہوں ان سے معلوم کریں کہ خودکشی کی کوشش کرنے والے کتنے پیشنٹ روز آپ کے پاس آ رہے ہیں، یہ سوال پوچھنا ہے۔ تو معاشرے کے اندر نا امیدی کی فضا پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو دو ہی طرح کے طبقے بنائے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، کافر اور ایمان والے۔ جو کافر ہے وہ اللہ سے دور ہٹ کر زندگی گزارتا ہے، یہ مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن کے اندر چلا جاتا ہے۔ وہ ایمان والے جو واقعتاً انبیاء کے طریقے پر ہیں، جو اللہ کے قریب اور اللہ والوں کے قریب ہیں، وہ اگر باپ ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ بوڑھی عمر میں چھوٹے بچے کو بیابان میں چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ وہ اگر باپ ہے تو یعقوب علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ ایک بیٹا پہلے یوسف گیا، بعد میں بنیامین بھی گیا، لیکن نا امیدی نہیں آئی۔ ماں ہے تو بی بی ہاجرہ کو دیکھتی ہے کہ شوہر اللہ کے حکم سے چھوٹے بچے کو بیابان میں اور مجھے اکیلا چھوڑ کے چلا گیا۔ بیوی ہے تو حضرت آسیہ کو دیکھتی ہے کہ فرعون کے گھر میں ایمان کے اوپر استقامت، اور اگر وہ نوجوان ہے تو میٹرک میں فیل ہونے کے بعد خودکشی کے خیالات نہیں لاتا۔ وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ نوجوانی میں کنویں میں جانا پڑ گیا، اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے کہ چھوٹی عمر میں گلے پہ چھری چل رہی ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں ان کے لیے تو نا امیدی کا سلسلہ ہی کوئی نہیں۔ اب ایمان والے کیوں خودکشی کر رہے؟ ایمان والے کیوں تکلیف میں ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے، غور کیجئے۔ ہمارا وہ ایمان والا طبقہ جو اللہ اور اللہ والوں سے دور، دینی طبقات سے دور، ہر وقت انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور دنیا کی توجہ میں، دنیا بنانے میں لگا ہوا، وہ چونکہ کفر کے طریقے پر آ رہا ہے، ان کے قریب ہو رہا ہے ایمان والا، لیکن نتیجتاً ان کے وہی اثرات مایوسی کے ان کے اندر آ گئے۔ اب مایوسی کے اسباب کیا ہیں؟ 5 بنیادی اسباب ہیں جو مختصراً ذکر کروں گا۔ پہلا سبب، کوئی ایمان والا کیوں مایوس ہونے لگے؟ ہونا ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر ہو رہا ہے تو اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کی وسعت رحمت سے لا علمی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی گہرائیوں کو جانتا ہی نہیں، اس کا صحیح ادراک ہی نہیں۔ وہ پروردگار جو کہہ رہا ہے ان رحمتی وسعت کل شیء، پہلی بات یہ ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، نا امیدی میں جانے والا، خوف خدا میں حد سے بڑھ جانا، اعتدال سے بڑھ جانا۔ خوف خدا کی ایک حد ہے۔ خوف خدا تو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن کچھ کو دکھاوے کا ہوتا ہے اور کچھ کو واقعی خوف خدا ہوتا ہے۔ خوف خدا میں جب حد سے بڑھ جاتے تو مایوس کیسے ہوتے ہیں؟ یہ سمجھنے والی بات۔ ایک آدمی سے کوئی گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، چاہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں، لیکن خوف اتنا غالب آ جاتا ہے، وہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ اب میری توبہ قبول نہیں، نتیجتاً مایوس۔ خوف خدا کی حد کیا ہے؟ اگر یہ پوچھ لیا جائے ہم کیا جواب دیں گے؟ خوف خدا کی حد یہ ہے کہ یہ خوف ہمیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روک دے، بس یہ حد ہے۔ وہ خوف خدا جو مایوسی تک لے جائے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تکذیب ہے، گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اور وہ خوف خدا جو جھوٹا ہے وہ کیا؟ ایک آدمی کہتا ہے جی مجھے بڑا خوف خدا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا۔ اب یا تو یہ جھوٹا ہے یا خود فریبی میں مبتلا ہے، نفس نے اس کو چکر دے دیا۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات،
لوگ مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ تیسری وجہ، مایوس لوگوں کی صحبت، ڈپریشن میں ہے، پریشانی میں ہے، اوپر سے صحبت ایسی مل گئی کہ مزید دلدل میں چلا گیا۔ چوتھی بات، صبر میں کمی، یہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے۔ جس انسان کے اندر صبر میں کمی ہوگی وہ نتیجہ فوراً مانگے گا، وہ چاہے گا ادھر میں نے دعا کی، فجر کے بعد غروب سے پہلے میری دعا ہو جائے قبول، یہ ہوتا نہیں۔ صبر میں کمی یہ انسان کو مایوسی کی دلدل میں لے جاتی ہے۔ اور پانچویں بات، دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ وابستگی، دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ تعلق۔ یہ دنیا ہے، ختم ہو جانے والی ہے، ہم نے اس کو چھوڑنا ہے یا اس نے ہمیں چھوڑنا ہے۔ جب انسان اس سے حد سے زیادہ تعلق اختیار کر لیتا ہے، پھر اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی تو نتیجتاً مایوس۔ یہ 5 بنیادی وجوہات ہیں، اور بھی ہیں جو انسان کو مایوسی کی طرف لے جا رہی ہیں، اور آج ہمارا نوجوان طبقہ اس دلدل میں دھستا چلا جا رہا ہے۔ جب مایوس ہو گیا، اس کے مضر اثرات بھی ہیں، اس کے اوپر بھی ایک ہلکا سا ہم اوور ویو کر لیتے ہیں۔ مضر اثرات کیا ہیں؟ نا امیدی کافروں کا شیوا ہے، پہلا، تفصیلات کا وقت نہیں۔ دوسری بات، نا امیدی اللہ کی رحمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رأفت کے ساتھ مذاق ہے، گستاخی ہے، بے ادبی ہے۔ تیسری بات، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ چوتھی بات، اور پانچویں اس کی میں تھوڑی سی تفصیل عرض کر دیتا ہوں۔ چوتھی بات، جب انسان نا امید ہوتا ہے، اللہ اور اللہ والوں سے دور ہوتا ہے، تو نتیجتاً وہ ذکر، اذکار، دعائیں، عبادات کو چھوڑنا شروع کر دیتا ہے، حتیٰ کہ یکسر چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کیا فائدہ جی، ہم نے راتوں کو تہجد پڑھی، ملا کچھ نہیں، اجتماع میں گئے، ملا کچھ نہیں۔ آہستہ آہستہ وہ نیکی کو چھوڑتا چلا جاتا ہے، گویا اور دلدل میں ڈوب رہا ہے۔ اور پانچویں بات، جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اس کے مضر اثرات میں سے وہ گناہوں پر اصرار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پانچویں بات کیا ہے؟ وہ گناہوں پر اصرار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ بات سمجھ لیتا ہے کہ اب میری معافی نہیں ہونی، بخشش نہیں ہونی، مجھے تو قبر میں اور قیامت کے دن میری پھینٹی لگنی ہے۔ وہ اپنا دماغ ایسا بنا لیتا ہے، کہتا ہے پھر گناہ چھوڑنے کا کیا فائدہ۔ جب انسان نا امید ہو جائے اور اس طرح کے اثرات اس کے اوپر آ جائیں تو یہ زندگی اس کے لیے جہنم بن جاتی ہے۔ زمین اپنی وسعتوں کے باوجود اس کے لیے تنگ ہو جاتی ہے، اور یہ مایوسی، ڈپریشن اور ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ WHO کی رپورٹ کے مطابق، ڈاکٹرز یہاں موجود ہوں گے، ان کی رپورٹ کے مطابق آنے والے قریب کے مستقبل میں چند سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہوگی۔ یہ WHO کی رپورٹ ہے، میری نہیں، 2030 کا انہوں نے تقریباً لکھا ہے کہ آنے والے قریب کے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی بیماری ڈپریشن ہے۔ کیا مطلب؟ دوسرے لفظوں میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ سے دوری ہے۔ آنے والے وقتوں میں سب سے بڑی بیماری اللہ تعالیٰ سے دوری ہے، اللہ والوں سے دوری ہے، جس کا نتیجہ ڈپریشن ہے۔ اب نا امیدی سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ جو عوام الناس بیٹھے ہیں، وہ بھی جو علماء بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ ہم ان پوائنٹس کو عوام کے اندر زیادہ سے زیادہ ذکر بھی کریں، خود بھی ان کو عمل کر کے دیکھیں۔ بڑی اس کے اندر خیریں اللہ نے رکھی ہیں۔ نا امیدی، ڈپریشن، ذہنی تناؤ اور ان تکلیفوں سے نکلنے کا سب سے پہلا نسخہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات کے اوپر غور و فکر کرنا، ان کو پڑھنا اور سمجھنا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو پڑھنا، سمجھنا، مکمل اس کے بارے میں فکر کرنا، تفصیل کے ساتھ سمجھنا۔ ان 99 ناموں کو تفصیل کے ساتھ سمجھ لیجئے، نا امیدی قریب بھی نہیں گزر سکتی۔ 2 مثالیں لے لیجئے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت پریشان ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، اب وہ چاہے کہ میں اللہ کے ناموں سے اپنی اس پریشانی کا علاج نکالوں،
تو جب وہ دیکھے گا تو اس کو نظر آئے گا کہیں لکھا ہوگا الرحمن، کہیں ہوگا الرحیم، کہیں رؤوف ہوگا۔ جب اس کو اندازہ ہوگا کہ اس کی رحمتیں اتنی ہیں تو وہ پریشانی سے نکالنے پہ قادر بھی وہی ہے، یہ اطمینان میں آ جائے گا، نا امیدی نہیں آ سکتی۔ ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے پریشان ہے، نادم ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا اور گناہوں کی وجہ سے سوچ رہا ہے کہ اب میری مغفرت نہیں ہو سکتی۔ یہ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں پہ غور کرے گا اس کو نظر آئے گا تواب، توبہ قبول کرنے والا، غفور، غفار، یہ نام نظر آئیں گے۔ جب وہ اپنے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، صفات میں تفصیل کے ساتھ تلاش کرے گا، امیدیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ اگر نا امیدی کے دلدل میں ہے باہر آ جائے گا، اور امید والا ہے تو یقین میں اضافہ ہو جائے گا۔ پہلی بات۔ دوسرا علاج نا امیدی اور مایوسی کی دلدل سے نکلنے کا، نوٹ فرما لیجئے، اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ انا عند ظن عبدی بھی، پروردگار فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جیسا یہ میرے ساتھ گمان کرتے ہیں۔ یہ ایک عجیب قوت ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن، یہ بہت بڑی قوت ہے۔ اور آج انٹرنیٹ کے اوپر جائیے تو لاکھوں کے حساب سے مٹیریل دستیاب، آپ دیکھنا چاہیں ہزاروں گھنٹوں کا مٹیریل آڈیو میں، ویڈیو میں یا تحریری صورت میں ملے گا۔ کافر اس کو کیا کہتا ہے؟ کافر اس کو کہتا ہے لا آف اٹریکشن۔ ان کی ریسرچ یہ ہے کہ جو انسان کا دماغ ہے نا، یہ ایک مقناطیس کی مانند ہے، اور یہ ہر چیز کو تصویر کے اندر لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میں یہ سوچوں انگور، تو دماغ کے اندر فوری طور پر انگور کی تصویر آ جائے گی، یہاں تو نظر نہیں آ رہا کہیں۔ میں سوچوں جی مالٹا، تو دماغ کے اندر فوری طور پر اورنج کی تصویر آ جائے گی۔ تو دماغ ہر چیز کو تصویروں کے ذریعے جو ہے نا وہ لے رہا ہوتا ہے، آگے کمانڈ دے رہا ہوتا ہے، اور یہ مقناطیس ہے۔ تو سائنس نے یہ بتایا کہ جس وقت انسان یہ سوچتا ہے نا کہ آج کا دن میرا برا گزرے گا، بس ہر قسم کی برائی جو فضا میں ہوتی ہے، خیالات میں ہوتی ہے، اس کے دماغ کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہے، اور واقعتاً اس کا دن برا ہی گزرتا ہے۔ اور وہ یہ گمان کر لے کہ میرا دن اچھا گزرے گا، تو واقعتاً اس کا دن اچھا ہی گزرتا ہے۔ محمد علی قلعہ ایک باکسر تھا، اس نے انٹرویو میں کہا کہ جس وقت میں رنگ میں اترتا تھا نا، تو رنگ میں اترنے سے پہلے میں 3 4 5 مرتبہ اپنے دماغ کے اندر پورا ایک پروگرام سجا لیتا تھا کہ میں نے رنگ میں اترنا ہے، اور میں نے ایسے پنچ کرنا ہے، اور اس نے ایسے کرنا ہے، اور میں نے اس کو جناب شکست دے دینی، اور فاتح میں نے بننا ہے، کہ میں اس کو دماغ کے اندر پہلے پکاتا تھا، پھر اترتا تھا اور کامیابی مجھے ملتی تھی۔ اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن، ہم جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ گمان کریں گے ویسا معاملہ ہو جائے گا۔ دنیا کے اندر بہت سارے سروے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک سروے یہ ہوا کہ جو مقابلوں میں جیتنے والے لوگ ہیں، مسلمان ہیں یا کافر یہ بات نہیں، کسی بھی مقابلے میں جیتنے والے لوگ ہیں، ان کا انٹرویو کیا گیا۔ اس میں انہوں نے رپورٹ میں یہ لکھا کہ ہر مقابلے میں جیتنے والا جو تھا نا، مقابلے سے پہلے جیتنے کے بارے میں پر یقین تھا کہ جیت میری ہی ہوگی، کوئی ڈھل مل نہیں تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ یقین والے لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور دعائیں بھی یقین والوں ہی کی کامیاب قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان، حسن ظن رکھنا۔ باقاعدہ اس وقت بہت قیمتی، بہت مہنگے کورس کروائے جاتے ہیں، اور اس کے پیسے لیتے ہیں بہت زیادہ، کہ آپ اپنے فیوچر کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ ان کو لاکھوں روپے دیجئے، وہ آپ کو کلاسز دیں گے، آپ سے وہ کہیں گے آپ 10 سال بعد کس طرح کی گاڑی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیا کھانا کھانا چاہتے ہیں، اس کو اپنے دماغ میں سوچیں۔ کرائیں گے کچھ، ہاتھ میں کچھ نہیں دیں گے، آپ کو کمروں میں بٹھا کے مختلف آپ سے دماغ کی جو نا مائنڈ پاور کے اوپر محنت کروائیں گے۔
ایک بچی عالمہ بن رہی ہے، اس نے مجھے خود بتایا کہ آگ کے اوپر وہ چلی، اور وہ اکیلی نہیں، درجنوں لوگ چلتے ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، نام ابھی یاد نہیں آ رہا، وہ باقاعدہ مائنڈ پاور کے نام سے کام کرواتے ہیں، آگ پہ چلاتے ہیں، اس سے پہلے گمان اس طریقہ مضبوط کرواتے ہیں۔ ابھی جو حضرت بتا رہے تھے، بیان تو تھا میرا، مجھے بتایا ہوا تھا، لیکن الحمدللہ وہاں بیٹھ کے دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ یہ اور تفصیلی بات کریں تاکہ اور سمجھنے کو ملے۔ یہ کیا گمان ہے؟ تصوف میں ترقی کے لیے بھی گمان کی قوت کی ضرورت ہے۔ تو پریشانیوں سے نکلنا، اس کے لیے اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن، اس کو میں نے اپنے کاروبار میں محسوس کیا۔ ایک دکان پہ کسٹمر آیا، اس کو پیناسونک کی استری دی، اب وہ ہم پہ یقین نہیں کر رہا، اور بدگمانی کے الفاظ اور اس کی جو باڈی لینگویج ہے نا وہ ٹوٹل بدگمانی والی ہے۔ وہ صحیح چیز بھی لے جاتا ہے تو چند دن بعد لے آتا ہے، جی کیا خراب چیز دے دی تھی۔ یہ گمان کا اثر ہماری چیزوں پر بھی آتا ہے، ہماری گاڑی پہ بھی آتا ہے، ہماری ہر چیز پر آتا ہے۔ تو مایوسی اور ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے اسماء اور صفات کے اوپر غور اور فکر کرنا، توجہ کے ساتھ تدبر کرنا، اور دوسری چیز اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن رکھنا۔ اس میں باتیں اور بھی ہیں لیکن ابھی ہمارے پاس وقت کم ہے۔ آپ کو مچھلی پکڑا دی ہے، مچھلی پکڑنا سکھا دی ہے، اب اس پہ غور و فکر کریں، بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ پتہ لگے اگلے سال کوئی آ کے کہتے جی میں بھی آگ پہ چل کر آیا ہوں۔ آگ پہ چلنے کا میں نہیں کہہ رہا ہوں، گمان کو بڑھانا۔ اچھا جی، اللہ رب العزت کے ساتھ حسن ظن، اس پہ فکر کرنا، اس کو بڑھانا۔ تیسری بات جو مایوسی اور ڈپریشن سے انسان کو نکالنے والی ہے، یا جو لوگ ابھی مایوس نہیں ہیں، امید میں ہیں، ان کی امیدوں میں اور اضافہ کر دینے والی ہے، وہ کیا ہے؟ قضاء اور قدر کے اوپر ایمان، کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ رب العزت کی حکمت سے ہو رہا ہے، اللہ کی منشا سے ہو رہا ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو انسان کو مایوسی سے روکتی ہے، خودکشی سے روکتی ہے، اور مینٹلی کلیپس ہو جانے سے بھی روک دیتی ہے۔ نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا ایمان والے کا، یقین والے ایمان، وہ ایمان والے جن کا یقین مضبوط ہو ان کا نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا، یہ کافروں کا ہوتا، یہ انہی کی چیز ہے۔ وہ کوشش کرتے ہیں اچھے کی، اگر نتیجہ ان کی مرضی کے خلاف نظر آئے تو دل سے آواز آتی ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے، اطمینان ہو جاتا ہے۔ ورنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان کے ساتھیوں کی شہادت کو ناکامی کہنا چاہیے، کوئی ناکامی نہیں کہہ سکتا، جرت بھی نہیں کر سکتا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ سید الشہداء، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، کوئی ناکامی نہیں کہہ سکتا۔ جو یقین والے لوگ ہوتے ہیں، موت کے وقت ان کی زبان سے نکل رہا ہوتا ہے، چاہے جان جا رہی ہے، سب کچھ ختم ہو رہا ہے، فزت ورب الکعبہ، میرے رب کی قسم، رب کعبہ کی قسم، میں کامیاب ہو گیا، کہ ان کی نظر قضاء و قدر کے اوپر ہوتی ہے، دنیا کی چیزوں پہ نہیں ہوتی۔ چوتھی بات، علاج جو ہے ان چیزوں کا، مصائب اور پریشانیوں کے وقت صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب صبر کی تفصیلات پڑھنا، سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، حکم بھی یہ دیا گیا کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ کی معیت ہے۔ تو جب انسان صبر کے ساتھ وقت گزار لیتا ہے، صبر کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ پانچویں بات، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا۔ جب انسان مایوسی کی دلدل میں ہو تو دعا تو مانگ بھی رہا ہوتا ہے تو قبولیت کا یقین نہیں ہوتا، اس کی کیفیت اس کو قبولیت کا یقین نہیں لانے دیتی۔ تو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگنا، اور حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جو قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے اسی کی قبول ہوتی ہے، ڈھل مل کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب یہاں شیطان ہمارے ساتھ ایک داؤ کھیلتا ہے، وہ ہمیں کہتا ہے کہ تو بڑا گناہ گار ہے بھئی، تیری دعا کا قبول ہونی ہے، اور ہم واقعتاً گناہ گار ہیں، یہ بات سچی ہے، لیکن اس کا یہ کہنا جھوٹا ہے۔ اب وہ یہ ہمیں خیال دلوا کہ ہم بڑے گناہ گار ہیں، دعا کی قبولیت کے راستے میں
رکاوٹ ڈالتا ہے۔ آئندہ اگر شیطان یہ خیال ڈالے تو اس کو اسی کا واقعہ سنائیں کہ جس وقت حکم ہوا تھا اسجدوا لآدم، سارے کھڑے ہو گئے، اس نے سجدہ نہ کیا، پوچھا اس سے، اس نے ایک لاجک دی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين، قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے تیرے اوپر۔ وہاں اس نے اللہ سے مانگا، اللہ نے جو اس نے مانگا اسے عطا کر دیا۔ تو ہم اس کو اگر یہ وسوسہ ڈالے تو یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عین عالم غضب میں تھے، تجھے دھتکار دیا گیا تھا، اس وقت بھی رب نے تیری دعاؤں کو قبول کر لیا تھا، میں اگر رات کی تنہائیوں میں 2 نفل پڑھ کے اللہ سے مانگوں گا وہ میری کیوں نہیں سنے گا۔ چھٹی بات، جائز اسباب کو اختیار کرنا۔ یہ بات بھی مشاہدے میں آئی ہے، جب انسان نا امیدی، ڈپریشن، ذہنی تناؤ میں چلا جاتا ہے، جائز اسباب کو اختیار کرنا بھی چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتا ہے، جو کچھ کر سکتا ہے وہ بھی نہیں کرتا، مزید نیچے جاتا ہے، کچھ کرنا پڑے گا۔ ایک مثال مختصر سی، حضرت یعقوب علیہ السلام، ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام سے دوری ہو گئی، کتنا بڑا غم ہے بوڑھے باپ کے لیے۔ برسوں گزر گئے، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، یہاں تک کیفیت پہنچ گئی۔ پھر ایک اور موقع آیا، ایک اور بیٹا بنیامین بھی آنکھوں سے دور ہو گیا۔ جب باقی بیٹوں نے آگے خبر دی تو اس حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی آواز کیا تھی، جو قرآن کے اندر بھی ہے، جو انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف۔ نا امیدی کی آواز نہیں آئی، امید کی آواز، میرے بچوں یوسف کو بھی تلاش کرو، اس کو بھی تلاش کرو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈپریشن یا مایوسی میں اضافہ ہوتا، لیکن ہوا کیا؟ امید کے ساتھ کہا جائز اسباب اختیار کرو، یہ جو ابھی گم ہوا، ابھی نہیں آیا، اس کو بھی اور پچھلے کو بھی تلاش کرو۔ تو مایوسی کے عالم میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ عام بات ہے، یہ والی نشانی جب آپ تلاش کریں گے نا آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی۔ اور ساتویں اور آخری بات، جس طریقے سے مایوسی کے اسباب میں ایک سبب بتایا تھا دنیا کے ساتھ حد سے زیادہ رغبت، اسی طرح امید کے اسباب میں ایک بہت مضبوط سبب دنیا کے ساتھ بے رغبتی۔ جب یقین ہوگا کہ مجھے چھوڑ کے جانا ہے، یہ میرا نہیں ہے، میری دکان مجھے چھوڑ کے جانی ہے، میرا مکان مجھے چھوڑ کے جانا ہے، میری فصل مجھے چھوڑ کے جانی ہے، یہ سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل جانا ہے، اس کا یقین جب ہوگا اور دنیا کے ساتھ رغبت کو کم کریں گے تو یہ شخص مایوسی میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان اور یقین کی بلندیاں عطا فرمائے اور ہمیں اپنے شیخ اور دونوں صاحبزادگان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ رب کریم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما۔ یا الہ العالمین تمام حاضرین کی تمام دلی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ اللہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 100 بندوں کا قاتل، وہ نیکوں کی بستی کی طرف چلا تھا، پہنچا نہیں تھا، آپ نے اس کی مغفرت فرما دی تھی، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ ہم تو نیک بندوں کی مجلسوں میں پہنچ چکے ہیں، اپنے شیخ کی مجلس میں حاضر ہے۔ اللہ نیکوں کی اس بستی کی برکت سے ہم تمام لوگوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، موت سے پہلے پہلے ہم سب کو نسبت کا نور عطا فرما۔ یا الہ العالمین ابھی حضرت مولانا گل رئیس صاحب جو اسباق کی تفصیل بتا رہے تھے، اللہ وہ ہم سب کو مجمع میں موجود ہر شخص کو یا اللہ یہ کیفیات سمجھنے کی اور ان سے گزرنے کی توفیق عطا فرما۔
ہم سب کو نسبت کا نور عطا فرما یا اللہ اپنا قرب عطا فرما یا الہ العالمین۔ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، اور تمام حاضرین اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اللہ ماد الفقیر اسلامی کو پوری دنیا میں خیر اور برکت کا ذریعہ آپ نے بنایا، اس کے فیض کو مزید عام اور تام فرما یا اللہ، ہم پر رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے شیخ کو یا اللہ کامل شفا و صحت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا